بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ نالج۔ میں ہوں محمد احمد رضا۔ بہت سے لوگ تاریخ میں اپنا مقام پیدا کر کے جاتے ہیں اور آنے والے دور میں لوگوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے ہیں۔ تاریخ انہیں بہت سے حوالوں سے یاد رکھتی ہے۔ ایسا ہی ایک ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہسٹوریکلی فگر جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ مسلم امہ کے لیے ایک رول ماڈل تھیں۔ میں بات کر رہا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو کی۔ بینظیر بھٹو کا حوالہ تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ بہت ہی کم مگر بااثر شخصیات میں ان کا تعلق اور ان کا تعارف یاد رہے گا۔ محترمہ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کراچی میں پیدا ہوئیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے 1986 کے بعد باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی سیاست کو اپنے گرد جمع کر لیا اور لمبے عرصے تک سیاست کے افق پر راج کرنے کے بعد بالآخر 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں دہشت گردانہ حملے میں یہ جام شہادت نوش کر گئیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آج ہم بات کریں گے محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر۔ مختصر سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں محترمہ کا اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی اچیومنٹس پہ بات ہوگی۔ بینظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جنگز نرسری اسکول اور کنوینٹ آف جیسز اینڈ میری کراچی سے حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد 1969 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے محترمہ کو بیرون ملک کا سفر کرنا پڑا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج سے محترمہ بینظیر بھٹو نے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا۔ پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کرنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئیں، جہاں سے آپ نے فلسفہ، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کر کے 1977 میں محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس پہنچیں اور ملک کے خارجہ امور میں اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستان پہنچنے کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اس وقت کے وزیر اعظم اور محترمہ بینظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور اس کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ 1981 میں مارشل لاء کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا۔
اس اتحاد کی قیادت غلام مصطفیٰ نے کی اور اس کے نتیجے میں 1984 میں محترمہ بینظیر بھٹو کو رہائی حاصل ہوئی اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو برطانیہ چلی گئیں، جہاں انہوں نے 2 سال تک جلا وطنی کا سامنا کیا۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو اپنی جماعت کا سربراہ بنا دیا۔ ملک سے مارشل لاء اٹھوانے کے لیے بہت سی کوششیں کی جا رہی تھیں اور اسی دوران 1985 کے انتخابات ہوئے اور ملک سے بظاہر مارشل لاء ختم کر دیا گیا اور اقتدار محمد خان جنیجو کی صورت میں ایک سویلین حکمران کے سپرد کیا گیا۔ مارشل لاء کے خاتمے کے بعد 1986 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے واپسی کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں لاہور کا انتخاب کیا گیا اور محترمہ بینظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی۔ 1886 میں محترمہ بینظیر بھٹو کا فقید المثال استقبال کیا گیا، جو لاہور کی تاریخ کا بے مثال استقبال تھا اور بہت ہی کم سیاسی رہنماؤں کو ایسا استقبال میسر آیا۔ 1987 میں ازدواجی زندگی کے حوالے سے آصف علی زرداری سے محترمہ بینظیر بھٹو کی شادی کی گئی۔ اس شادی کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی ان میں بلاول بھٹو زرداری، جو آج کل آپ کے سیاسی جانشین بھی ہیں، اور اس کے بعد 2 بیٹیاں بختیور بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری پیدا ہوئیں۔ شادی کے بعد بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی سیاسی زندگی اور سیاسی سفر محترمہ بینظیر بھٹو نے جاری رکھا اور بالآخر 2 دسمبر 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ اگست 1990 تک محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت جاری رہی اور بالآخر اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی اور دیگر الزامات کی بنیاد پر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ بینظیر بھٹو اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد اور اپنی حکومت کے خاتمے کے کچھ ہی عرصہ بعد جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے دبئی میں شفٹ ہو گئیں۔ اسی دوران بینظیر بھٹو میاں محمد نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان نے ایک ساتھ مل کر ملک میں آمریت کے خاتمے کا اعادہ کیا اور ARD کی بنیاد ڈالی۔ اس اتحاد کا مقصد ملک سے مشرف مارشل لاء کو ختم کرنا اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کا آغاز تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مئی 2006 لندن میں میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں دونوں رہنماؤں نے اس بات کا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ آئندہ سے دونوں ایک دوسرے کے مخالف الیکشن ضرور لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سیاست کریں گے لیکن ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، اور ملک میں کبھی بھی جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں ان دونوں شخصیات کا اور ان کی جماعتوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ 1990 کی دہائی میں
در حقیقت یہ میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو ایک دوسرے کے مخالف الیکشن بھی لڑتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہوتے رہے، اور اسی وجہ سے ان 10 سال میں 4 دفعہ ملک میں انتخابات ہوئے اور 4 دفعہ حکومتیں تبدیل کی گئیں، اور یکے بعد دیگرے یہی دو رہنما بار بار ایک دوسرے کے بعد وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوتے رہے۔ اس بات سے ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ بار بار جمہوریت ڈیریل ہونے سے اور بار بار ملک میں انتخابات کروانے سے اور اسمبلی کا ٹینور مکمل نہ ہونے سے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہم دونوں رہنما اب اگر ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے تو بلا شبہ ملک میں جمہوریت بھی پروان چڑھے گی، جمہوریت مضبوط بھی ہوگی، اور ملک میں پولیٹیکل نظام جو ہے اس کو بھی بہتری کی طرف لے جایا جائے گا۔ محترمہ بینظیر بھٹو بحیثیت وزیر اعظم جو اعزاز انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ مسلم امہ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بلا شبہ فخر کا باعث تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو سیاست میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ محترمہ بینظیر بھٹو میاں نواز شریف کے مخالف اپوزیشن کریں یا اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے مخالف اپوزیشن کریں، دونوں میں یہ اپنا رول اور اپنا کردار جو انہوں نے ادا کیا اس میں یہ بے مثال نظر آئیں۔ بلا شبہ محترمہ بینظیر بھٹو ایک اچھے اور قداور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اس خاندان کی سیاست کو اور اس جماعت کی سیاست کو جو 4 چاند محترمہ بینظیر بھٹو نے لگائے وہ کوئی اور نہیں لگا سکا۔ 28 جولائی 2007 کو ابوظہبی میں جنرل پرویز مشرف محترمہ بینظیر بھٹو سے ملنے گئے اور وہاں پہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان ایگریمنٹ کیا گیا جس میں ملک میں جمہوریت کی بحالی اور آمریت کا خاتمہ شامل تھا۔ اسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس آئیں تو کراچی ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بینظیر بھٹو کا کارواں شاہراہ فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں 150 افراد جاں بحق ہوئے۔ قیامت سوز اس منظر کے دوران بینظیر بھٹو کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا اور محترمہ بینظیر بھٹو ان دھماکوں میں محفوظ رہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو اپنے بچوں سے ملنے دوبارہ دبئی گئیں تو ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی محترمہ بینظیر بھٹو دبئی سے وطن واپس لوٹ آئیں۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اسی دوران ملک میں نگران حکومت قائم ہو چکی تھی اور مختلف جماعتیں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے مخالف نظر آئیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس صورت میں میدان کو خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ملک کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں اپنے امیدوار نامزد کر دیے۔ انہی انتخابات کے سلسلہ میں کمپین کے دوران 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئیں اور لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکنان کی محترمہ بینظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی اور محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان بننے کے نعرے لگانے کی
جواب دہی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو اپنی گاڑی سے باہر آئیں۔ گاڑی سے باہر نکلنا تھا تو محترمہ بینظیر بھٹو کا نشانہ ایک بندوق کی گولی سے لیا گیا۔ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کی۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی گاڑی سے کچھ ہی دور ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے محترمہ بینظیر بھٹو کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو اس دھماکے میں شدید زخمی ہوئیں۔ آپ کے ڈرائیور کو بھی چوٹیں آئیں، لیکن اس کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو کو ہاسپٹلائز کیا گیا۔ راولپنڈی کے جنرل ہاسپٹل میں محترمہ بینظیر بھٹو کو پہنچایا گیا، جہاں وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ بینظیر بھٹو کی وصیت کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو وراثت میں دے دی گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو بلا شبہ پاکستان کی تاریخ میں بلند مقام رکھتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو عالم اسلام کے لیے بھی ایک اچھی لیڈر ثابت ہوئیں، اور انہوں نے اپنا کردار عالم اسلام میں منوا لیا اور عالم اسلام کی سیاست میں محترمہ بینظیر بھٹو بہترین لیڈر قرار پائیں۔ بلا شبہ محترمہ بینظیر بھٹو اپنے نام کی طرح واقعی بے نظیر تھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ بینظیر بھٹو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے ویژن کے مطابق پاکستان کو ترقی نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کومنٹس باکس میں اپنے اظہار رائے سے ہمیں مستفید کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ محمد احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔